الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام حاضرین مجلس اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، تمام حاضرین مجلس کی تمام تر شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلند تر محمدی صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین مجلس کی خدمت میں شب شہادت امام ہفتم حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام حضرت کی شب شہادت پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت عرض خدمت ہے۔ یقیناً حزن و ملال کی شب ہے اور کل کا دن 25 رجب المرجب یوم شہادت امام ہفتم ہے، اور یقیناً آئمہ کے روز شہادت تمام امت اسلامیہ کے لیے حزن و ملال کا دن ہوتا ہے، لیکن جہاں یہ سوگ و عزا کا دن ہے، حزن و ملال کا دن ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آئمہ اثنا عشر سے، آئمہ اہل بیت سے عہد کا دن بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ اپنے رشتے کو، عہد کو مضبوط کرنے کا دن بھی ہوتا ہے۔ وہیں پر یہ ایام جو ہماری طرف آتے ہیں، چاہے وہ شہادت کے ایام ہو یا ولادت کے ایام ہو، دراصل عزیزان محترم یہ ایام ہماری طرف اس وجہ سے آتے ہیں، بار بار تکرار ہوتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، ریوائز ہوتے ہیں، تکرار ہوتے ہیں۔ یہ جیسا کہ ہم اپنے مرحومین کی برسی منعقد کرتے ہیں، آئمہ کے روز شہادت ایک برسی کی طرح نہیں ہوتے کہ ہم ایک برسی کی طرح اسے منائیں اور پھر جو ہے مثلا جس کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ آئمہ اہل بیت کے جو ایام ہوتے ہیں یہ انسان کو ذمہ دار بناتے ہیں، ہمارے کاندھوں پر کچھ ذمہ داریاں دیتے ہیں، اور سب سے بڑا فریضہ اور ذمہ داری جو ہم محبان اہل بیت کے کاندھوں پر ہے وہ ہے سیرت اہل بیت کو اپنانا۔ میں یہ ذمہ داری نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایک حق میری گردن پر تمہارا ہے، تم سے مراد عوام الناس کا، تمام عوام بلا تفریق، تمام مسلمان۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں ایک حق میری گردن پر تمہارا ہے اور ایک حق تمہاری گردنوں پر میرا ہے۔ یہ دو طرفہ حقوق ہیں، امام امت کی جانب سے بھی، امام امت کی گردن پر بھی ہمارا حق ہے اور امت کی گردن پر امام کا بھی حق ہے۔ یہ دو طرفہ حق ہے۔ اچھا یہ حق رکھے کس نے ہیں؟ یہ اللہ نے رکھے ہیں، یہ حقوق اللہ نے رکھے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ایک حق میری گردن پر تمہارا ہے اور ایک حق تمہاری گردنوں پر میرا ہے۔ وہ حق جو میری گردن پر تمہارا ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کر جاؤں، ایک تعلیم، دوسرا ادب۔ امام علی کہہ رہے ہیں یعنی میں تمہیں جو دینے آیا ہوں وہ یہ دینے آیا ہوں۔
اور یہ صرف مولا علی کا نہیں بلکہ تمام ائمہ اثنا عشر، خصوصاً آج امام ہفتم کا روز ہے، 7ویں امام کا روز ہے، تو ان کا بھی حق یہی ہے، وہ بھی یہی دینے ہمیں آئے ہیں۔ ائمہ خدا بعد پیغمبر اکرم ختم نبوت کا اعلان جہاں پہ ہوا، تو یاد رکھیں ختم نبوت کا اعلان ہوا ہے، ختم ہدایت نہیں ہوئی۔ ختم نبوت ہوئی ہے، ختم ہدایت نہیں ہوئی، اسی لیے بعد رسول ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا ائمہ اثنا عشر کی صورت میں۔ اب امام ہفتم ہادی امت ہیں، ہادی دین ہیں۔ مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک حق میری گردن پر تمہارا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میں دینے آیا ہوں، تمہیں یہاں دینے آیا ہوں، اس دنیا میں دینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تعلیم اور ادب۔ تعلیم و ادب سے مراد تعلیم و تربیت ہے، یعنی میں تمہاری تربیت کروں، تمہیں ادب سکھاؤں، تمہیں اخلاق کی تعلیم دوں، تمہارے اندر موریلٹی پیدا کروں، یہ امیر المومنین دینے آئے۔ اور ایک حق میری گردن پر ہے، یہ تو تمہارا حق تھا، لیکن اب وہ حق جو تمہاری گردنوں پر میرا ہے، اب وہ ہم نے سننا ہے، کیونکہ اب وہ حق ہم نے ادا کرنا ہے۔ مولا علی اس دنیا میں آئے اور بہترین طریقے سے اپنا حق ادا کر کے گئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ تمام ائمہ، تمام امام اپنا حق ادا کر کے گئے ہیں، لیکن اب ہماری گردنوں پر جو حق ہے ان کا، وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ امام کہہ رہے ہیں میری گردن پر تمہارا حق تعلیم اور ادب، اور تمہاری گردن پر میرا حق یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ یہ ہے اصل، یہ کہہ لیں کہ دین کا پاسورڈ اطاعت ہے۔ اگر ہمیں اطاعت آ جائے تو سمجھیں کہ پھر ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ بس عزیزان محترم، توجہ سنیں، وقت مختصر ہے، اس لیے میں امام کی زندگی پر آ کر امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں ان کا کلام پیش کروں گا، اور بس اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ توجہ سنیے گا، امام علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے، ظاہر سی بات ہے یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے سب کو کہ ہسٹری جو ہوتی ہے وہ شیعہ سنی نہیں ہوتی، تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی، عقائد ہوتے ہیں، عقائد میں فرق ہوتا ہے، لیکن تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں تاریخ کا مطالعہ وسعت قلبی کے ساتھ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور تاریخ کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ امام ہفتم کا دور بڑا کٹھن دور ہے، اور میں کیونکہ تشیع کے حوالے سے بس مختصر سی گفتگو کروں گا، ورنہ اگر میں سارے پہلو کھولوں گا تو گفتگو طویل ہو جائے گی۔ ایک اہم معرکہ جو امام ہفتم کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے، جس کے اوپر امام جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں جہاد خالی تلوار سے نہیں ہوتا، بہت ساری جہاد کی اقسام ہیں، اس میں سے سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ عوام کی تربیت ہے، لوگوں کو تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ بعد کربلا سید الساجدین علیہ السلام نے یہی جہاد کیا، یعنی لوگوں کو اپ گریڈ کیا ہے، امت کو اپ گریڈ کیا ہے، ان کو تعلیم و تربیت دی ہے۔ اب امام ہفتم کا دور جب آتا ہے، کیونکہ یہ میں نے کئی جگہ بیان کیا اور آپ بھی اس بات سے ایگری ہوں گے کہ ہونا یہی چاہیے کہ جس امام کا روز شہادت اور ولادت ہو ان کی زندگی بیان، حق تو یہی بنتا ہے نا، لیکن معذرت کے ساتھ بہت ساری جگہ پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے بجائے بہت ساری چیزیں، ہم ٹھیک ہے بے شک فضائل ان کے اتنے ہیں کہ ہم بیان بھی کرتے رہے، زندگی گزر جائے، فضائل ختم نہیں ہوتے، یقیناً بے شک ہے، اور فضائل کی لاجک بھی ہے، فضائل بیان کرنے کی حکمت بھی ہے، یعنی منبر رسول پر، منبر اہل بیت پر فضائل اہل بیت بیان کرنے کی لاجک بھی ہے، ہونے بھی چاہیے، کیونکہ حق بنتا ہے، فضائل کی جگہ ہے یہ منبر، اور اس وجہ سے ہونی چاہیے کیونکہ فضائل اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم آ کر سن کے چلے جائیں، بلکہ فضائل میں بھی ہماری تربیت ہے، فضائل میں بھی ہماری تربیت ہے، اور وہ تربیت یہ ہے کہ فرض کریں اگر ہمیں حکم ہے کہ منبر رسول سے، منبر علی سے آپ فضائل علی پڑھیں، فضائل علی میں کیا پڑھیں؟ شجاعت پڑھیں، فصاحت پڑھیں، بلاغت پڑھیں، نجابت پڑھیں، کرامت پڑھیں، امیر المومنین کے صفات پڑھیں۔ تو یہ صفات بیان کرنے کا ہدف یہ ہے، مثال کے طور پہ مولا علی کی عدالت منبر رسول سے بیان ہو کہ وہ کتنے عادل امام ہیں، لیکن کیوں بیان ہو، وجہ کیا ہے، کیا حکمت ہے، کیا لاجک ہے فضائل میں؟ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، مشہور حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کی کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے سیکھا دو۔ لیکن سوال بنتا ہے یا رسول اللہ کیوں مولا علی کا ذکر، وجہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم توجہ سنیں، اس کی وجہ یہ ہے، لاجک یہ ہے، حکمت یہ ہے، کیونکہ دین اسلام عقلی دین ہے، لاجیکل دین ہے، دین اسلام بغیر حکمت کے بات نہیں کرتا۔ اب ہاں
ایک چیز کی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، میں ابھی اس کو زیادہ کھولوں گا نہیں، لیکن بس ایک نقطہ آپ کی خدمت میں دے کر جا رہا ہوں، ایک پوائنٹ، کہ اس وقت مشکل ہمارے ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ دین اور کلچر مکس ہو گیا ہماری زندگی میں، اور اتنا مکس ہو گیا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ دین کیا ہے اور کلچر کیا ہے. ایسا ہے نہیں آتی. تو اس لیے ہم نے دین کی جہاں ہم بات کریں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی سا بھی دینی موضوع لے لیں، جب ہم حجاب کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حجاب کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کلچرل حجاب کو ہم دینی حجاب سمجھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہو. حالانکہ دین اسلام نے حجاب کا فلسفہ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، بہت خوبصورتی سے بیان کیا. اچھا صحیح سے یہ موضوعات نہیں کھلتے، اس کی وجہ سے اسلام کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. کرٹیسائز کیا جاتا ہے نا اسلام کو، کہا جاتا ہے بھائی اسلام تو ایسا دین ہے، اسلام تو محدود کر دے گا، اسلام تو یہ کر دے گا. نہیں حضرات محترم، اسلام ایک جامع دین ہے، اور خواتین کو جو مقام دین اسلام نے دیا وہ کسی مذہب نے نہیں دیا. اچھا یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں مسلمان، ورنہ تمام ادیان کا آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تمام ادیان کا، اور دین اسلام کے ساتھ کمپیریزن کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کیا مقام اسلام نے خواتین کو دیا ہے، کیا مقام ماں کو دیا ہے، کیا مقام باپ کو دیا ہے، والدین کو کیا مقام دیا ہے. اور دیگر ادیان نے یا دیگر نظریات نے، دیگر تھیوریز جو پیش کی گئی ہیں معاشرے میں، دیگر آئین و قوانین جو معاشرے میں پاس کیے گئے، انہیں دیکھ لیں وہاں کیا مقام ہے والدین کا، اور اسلام کے پاس دیکھیں کیا مقام ہے. اسلام کے پاس یہ مقام ہے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو. اچھا اف سے مراد، اف زبان سے جو میں ابھی اف کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے، بلکہ اف سے مراد یہ ہے کہ ماتھے پہ بل بھی مت لاؤ. ان کے سامنے جب یہ تمہیں کوئی حکم دے، ماتھے پہ بل بھی مت لاؤ. تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دین اسلام ایک جامع دین ہے، ایک مکمل دین ہے. ائمہ اثنا عشر جو ہمیں دے رہے ہیں وہ دین اسلام ہے، یعنی ایک ایسا دین جو مشکلات اب اس دین کے اندر ہوئی، بعد رسول مشکلات ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہسٹری ہے، اور تاریخ جب پڑھی جائے تو تاریخ کا ہمیں وسعت قلبی سے مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور سننا بھی چاہیے کہ تاریخ میں یہ ہو. بعد رسول اسلام کے ساتھ بہت کچھ ہوا. اب کن لوگوں نے کیا یہ سب تاریخ میں درج ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں جا کے. تو ایسی باتیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بیان نہیں ہو سکتی ممبر سے، لیکن آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں کہ بعد رسول یہاں پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی ہے اور دین اسلام کے ساتھ کیا کیا مسائل ہوئے، کون کون سے نظریات، افکار، آئیڈیالوجیز دین اسلام کے اندر داخل کی گئی ہوا ہے دین اسلام میں. آج تک وہ تھیوریز اسلام کا حصہ بنی ہوئی ہیں لیکن وہ اسلام نہیں ہے. آج تک وہ تھیوریز اسلام کا حصہ بنی ہوئی ہیں لیکن وہ اسلام نہیں ہے. حقیقی دین کہاں سے ملتا ہے؟ آئیں آ کر دیکھیں. 14 سال قید میں ہے ساتویں امام، 14 سال قید میں، مسائل میں آپ سنتے ہیں نا سب، 14 سال قید ہے، مختلف قسم کی قید ہے. کبھی بغداد لے جاتے ہیں، کبھی کسی اور شہر لے جاتے ہیں، کبھی یعنی مختلف شکنجوں میں رکھا ہوا ہے امام ہفتم کو. لیکن امام ہفتم کا ایک ہی مقصد ہے اللہ کے دین کو امت تک پہنچانا، اور پہنچاتے رہے. ذرہ برابر بھی امام ہفتم نے دین پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ساتویں امام، کیونکہ ہر امام نے نہیں کی، کسی امام نے نہیں کی، لیکن کیونکہ دن یوم جو ہے وہ دن جو ہے وہ ساتویں امام کا، اس لیے میں زیادہ فوکس ان پہ کروں گا. بس توجہ سنیں عزیزان محترم، امام ہفتم کے دور میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تشیع کے اندر خود انٹرنل ایشوز بہت سارے تھے. ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تشیع کے اندر فرقے بن چکے تھے. اب یہ فرقے ساتویں امام کے دور میں نہیں بنے تھے، شروع ہو گئے تھے بعد کربلا، یعنی چوتھے امام کے دور میں ہی شروع ہو گئے تھے. ہاں ہر امام نے ان فرقوں کا مقابلہ کیا. کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ حقیقی تعلیمات اہل بیت وہ اجاگر رکھیں. اب جب ساتویں امام کا دور آتا ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کیونکہ حکومت چینج ہو گئی ہے، اب بنو عباس پر سر اقتدار ہے، بنو امیہ کی حکومت نہیں. تو جب حکومت چینج ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے سوچ بھی تبدیل ہوتی ہے، اسٹریٹجی بھی تبدیل ہوتی ہے، بہت ساری پھر تبدیلیاں آتی ہیں. اب میں زیادہ پولیٹیکل چیزوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ میں اس وقت کی تاریخ مختصر سے بیان کر کے آگے بڑھوں گا. آپ نے توجہ سننا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ موضوع بڑا مفصل ہے لیکن وقت ذرا محدود ہے، اس لیے میں جلدی پڑھ رہا ہوں. ساتویں امام کے دور میں انٹرنل ایشوز جو اندر تشیع کے اندر موجود تھے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ
عقائد تشیع کا دفاع، تشیع کے عقائد کے اوپر یلغار تھی۔ بنو عباس نے جو حکومت وقت تھی اس وقت، انہوں نے اب بنو عباس نے بنو امیہ کی طرح تلوار سے جہاد نہیں کیا ائمہ کے ساتھ، اسٹریٹجی تبدیل ہے، حکمت عملی تبدیل ہے۔ بنو امیہ جو سامنے ہے، اب میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اس تاریخ ہے، ہسٹری ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے، شیعہ سنی تمام علماء نے یہ تاریخ لکھی ہے، اکابرین نے لکھی ہے۔ اب ہوا یہ کہ اب جب بنو امیہ کا دور ہے تو وہ ذرا اسٹریٹجی الگ ہے، حکمت عملی ان کی الگ ہے۔ بنو امیہ کے دور میں کربلا جیسا واقعہ ہوتا ہے، تلوار سے ایک جہاد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، کربلا کے اندر آل رسول کے اوپر، یہ ساری چیزیں موجود ہیں تاریخ میں۔ لیکن جب بنو عباس کی حکومت آتی ہے تو بنو عباس نے جو کام کیا ان کی حکمت عملی ذرا الگ تھی، انہوں نے عقائد تشیع پر یلغار کی۔ اچھا، بنو عباس نے کیا علمی کام، یعنی 7واں امام ہو، 8ویں امام ہو، 9ویں 10ویں ہو، 11ویں ہو، یا اوپر چلے جائیں 6ٹھے 5ویں امام، ان کے یہ ہیں، اور چوتھے امام سے لے کر 11ویں تک کربلا کے بعد ہر امام نے جہاد کیا، ہر امام نے جہاد کیا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی امام نے تلوار نہیں اٹھائی، تو خالی تلوار سے تھوڑی جہاد ہوتا ہے، چوتھے سے لے کر 11ویں تک ہر امام نے جہاد کیا ہے، اور اس جہاد کا نام ہے علمی جہاد، علمی جہاد کیا ہے، اور یہ جہاد تلوار سے بڑا ہوتا ہے۔ ورنہ دیکھیں معذرت کے ساتھ ہم مجلس یہاں آ کر سن لیں، امام کی سیرت سن لیں، چلے جائیں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اگر ہم کوئی ذمہ داری لے کے اپنے معاشرے میں اتریں گے نا، سوسائٹی میں کوئی بھی ورک کرنے کے لیے آپ جب سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اترتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے لوگوں کی تربیت، سب سے زیادہ مشکل کام۔ بھائی دیکھیں، اب میں خدا نہ خاصا کرٹیسائز نہیں کر رہا، پیٹ بھرنا لوگوں کا آسان ہے، لیکن اوپر دماغ بھرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ تربیت اور تعلیم سے، شعور سے بھرا جاتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اب بہرحال یہ بھی کام ہے، لوگوں کی جو ویلفیئر ہے وہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، کرنے چاہیے، دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن کرٹیسائز نہیں کر رہے، لیکن ہم ایک موازنہ کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ مشکل کام لوگوں کی تربیت ہے، تعلیم دینا، اور اہم ترین اس وقت ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے۔ میں اس سے قبل کہ 7ویں امام کی حدیث تک آؤں، میں مولا علی کا ایک فرمان سنا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ میں نے ہر جگہ، میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ طالب علم ہوں، ہر جگہ حالات جو چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر جو حالات ہیں، ایز اے نیشن، ایز اے قوم جب ہم دیکھتے ہیں تو حالات، ہمارے مسائل کا حل کہاں ہے، ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، ہم مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں پوری دنیا۔ اب دیکھیں معذرت کے ساتھ، یہ میں کوئی کرنٹ افیئر بیان نہیں کر رہا، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ مہنگائی سے متاثر پوری دنیا ہے اس وقت۔ فرانس اور جرمنی جیسے ترقی یافتہ ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ شاید نیوز آپ تک پہنچی ہوگی یا دیکھی ہوگی آپ نے عالمی میڈیا پہ، فرانس جرمنی جیسے ممالک کے اندر بھی پروٹیسٹ ہیں۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، کسی کو سیو نہیں کر رہا، لیکن مہنگائی سے متاثر پوری دنیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہرحال نیو ورلڈ آرڈر اور اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن توجہ سے سنیں، مسائل کا حل کہاں ہے؟ سوال یہ بنتا ہے، مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ ہماری معیشت کا حل کس کے پاس ہے؟ کیپٹلزم کے پاس ہے حل؟ تو جا کے بی بی سی کی نیوز دیکھیں، بی بی سی خود کہتا ہے کیپٹلزم فیل ہو گیا۔ سوشلزم، عالمی فوڈ ڈے پر بی بی سی نے خود کہا کہ سوشلزم بھی فیل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو خود عالمی ادارے کہہ رہے ہیں، بڑے میڈیا، عالمی سب سے بڑا میڈیا کہہ رہا ہے۔ ایک ہی حل ہے عزیزان محترم، ایک ہی حل ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں اسے متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ وہ نظام جو پوری دنیا کو غربت سے نکال کر اچھی کنڈیشن میں بہترین زندگی دے سکتا ہے۔ کوئی نظام یہ دعویٰ نہیں کرتا دنیا میں، ایڈم اسمتھ نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا تھیوری بناتے ہوئے کہ میں غربت کا خاتمہ کروں گا، کارل مارکس نے دعویٰ نہیں کیا غربت کا خاتمہ کروں گا، لینن نے انقلاب برپا کیا اکنامکس کا، لیکن نہیں، اور دعویٰ اگر کیا بھی تو اپنے دعوے میں سچے نہیں نکل پائے، کیونکہ اس کے اوپر اتر نہیں پائے۔ ایک ہی نظام ہے جو دنیا کو، تمام دنیا کو ان تمام شکنجوں سے نکال کر نور ولایت میں لا سکتا ہے، اس کا نام نظام بہدویت ہے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔
مہدویت، کیونکہ مہدویت گلوبلائزیشن ہے، ایک عالمی نظام ہے، اس کے تحت اب توجہ سے سنیں. اب یہاں جب ہم آتے ہیں 7ویں امام کے دور میں، جس امام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ہر امام نے تشیع کے اندر جب عقائد کا دفاع کیا تو اس میں سب سے زیادہ دفاع عقیدہ مہدویت کا کیا، کیونکہ تمام تر حکومت اور ان کے جتنے بھی مثلا کارندے تھے یا جو بھی ہوتا تھا، وہ جس طرح بھی آتے تھے لباس اوڑھ کے، ان کو تمام کے تمام لوگ ہٹ کرتے تھے مہدویت میں. مثلا جب ہم چھٹے امام کے دور میں دیکھتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں اسماعیل، جن سے فرقہ بنا اسماعیلیہ جو بنے فرقہ، جناب اسماعیل، ان کا انتقال چھٹے امام کے دور میں ہو گیا. امام نے ان کی باڈی، ان کی میت، ان کا جنازہ، ان کا جو جسم مبارک تھا وہ رکھ کے دکھایا، باقاعدہ جنازے کو روک کے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ کون ہے، تاکہ آپ کے فرزند ہیں. اس وجہ سے دکھایا کہ تاکہ بعد میں فرقہ نہ بنے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں بعض لوگوں کو جب شعور نہیں ہوتا تو پھر وہ کسی بھی شخصیت کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کوئی بھی شخصیت آگے کچھ کہے وہ چل پڑتے. اب ہوا یہ کہ اسماعیل اس دنیا سے چلے گئے، وہ امام نہیں تھے، وہ رہبر نہیں تھے. امام نے خود بتایا وہ امامت منتقل ہوئی 7ویں امام میں. اب یہ سب سے بڑے مسائل جو آئمہ کے دور میں ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ امامت، سب سے پہلے امامت کو بیان کرنا کہ امامت ہے کیا، عقیدہ امامت کا دفاع، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ امامت اب کون سے امام کو ملی ہے یہ بیان کرنا، اس کو ڈیفینڈ کرنا. اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا تھا، کیونکہ سب سے خطرناک کام جو بنو عباس کے دور میں تھا وہ تھا پروپیگنڈا، یعنی جھوٹ کے اوپر خبریں پھیلانا. اب توجہ سے سنیں، میں بس مختصر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ حدیث کی جانب آ جاؤں. ہمارے ان تمام، اب یہ امام کی زندگی میں نے بس یہ کہیں کہ زیادہ نہیں پڑھی، صرف مختصر سا میں نے عرض کیا کہ انٹرنل ایشوز یہ تھے، اور بیرونی ایشوز وہ یہ تھے کہ امت اسلامیہ پر عقیدہ توحید پر یلغار تھی، ملحدین کی، مشرکین کی، میٹرلسٹ کی. آج ہم جن کو میٹرلسٹ کہتے ہیں، اہل مادیون، میٹرلسٹ، وہ تمام کے تمام کریشن آف ورلڈ، تخلیق کائنات جیسے موضوعات ان کے اوپر یلغار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن ائمہ اثنا عشر، ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی حکومت وقت کو تو وہ جاتے ائمہ اثنا عشر کے پاس ہی. امیر المومنین سے لے کر 11ویں امام تک ان کے علم کے قائل تھے کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی جواد نہیں ہے. یہ قائل تھے باقاعدہ. یہ تمام وہ صفات ہیں جو امام ہفتم کے اندر موجود ہیں. امام ہفتم کی ایک اور صفت ہے، میں بات آ گئی تو بیان کرتا ہوں. امام کا لقب کیا ہے؟ کاظم، کاظمین الغیظ. کاظم کیوں کہا جاتا ہے انہیں؟ کیونکہ غیظ پر، غصے پر قابو کرنے والے، کنٹرول کرنے والے. اچھا امام کا یہ، میں تھوڑی سی اس کی اور وضاحت کر دیتا ہوں، قرآن سے وضاحت کرتے تاکہ ہمیں پتہ چلے. قرآن کریم میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں معافی کے لیے، معاف کر دینا، لیکن تینوں کے درجات بڑے اعلیٰ ہیں. سب سے عام لفظ جو آپ سب نے سنا ہوا ہے وہ ہے عفو و درگزر. عفو و درگزر، عف، عین فاء وا عف، معاف کر دینا، یہ ہے نا سب سے. لیکن اس سے اوپر، اس کے اوپر لیول پر ایک اور لفظ ہے قرآن کریم میں، ایک اور صفت ہے جو سورہ مبارکہ تغابن میں خداوند تبارک و تعالی نے بیان کی. اگلا لفظ ہے ایک یہ ہے، یعنی یہ پہلی کیٹیگری ہے عفو و درگزر، جو ہم سب میں ہوگی، عام لوگوں میں ہوگی. کرتے تھے نا ہم لوگ، ہم کہتے ہیں نا چلے بس چھوڑیں، معاف کر دیتے ہیں اس معاملے. لیکن عفو سے بڑی ایک اور چیز ہے، صفت ہے، وہ ہے صف. صاد فا ہا، صف. یہ ایک اور کیٹیگری. اب ان دونوں میں فرق بتا رہا ہوں، ڈیفرنس توجہ سنیں، ان کا معنی سنیں. عفو کہتے ہیں معاف کر دینا لیکن دل سے نہیں بھلانا، اور صف کہتے ہیں دل سے بھی نکال دینا. ایسی معافی جو دل میں نہیں رکھنا رنجی، جیسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ معذرت کے ساتھ، یہ بڑی خطرناک صفت ہے کہ دل میں رکھ لینا بات، دل میں رکھ لیتے ہیں نا. اب ظاہری طور پہ تو کہہ سکتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا. اب توجہ سنیں، عفو معاف کرنا، صف دل سے بھی نکال دینا، بھلا دینا.
ذکر ہی نہیں کرتا. میں چلے بات آ گئی ہے، ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، توجہ سنیے گا. انس بن مالک ہیں، پیغمبر اکرم کے خادم بھی ہیں، صحابی بھی ہیں اور ذرا حضور کے خادم بھی ہیں. ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور انس خود یہ روایت کرتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے، توجہ سنیے گا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ افطار کرتے تھے، اور افطار جو ہے جب افطار میں گھر آ کے کرتے تھے، یعنی مسجد نبوی جاتے تھے اور جب گھر آتے تھے تو وہاں پر وہ انس کی روایت کرتے ہیں. انس کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم حضور جو ہے وہ گھر میں آ کے افطار کرتے تھے، اور افطار دودھ جو بھی اس وقت ہوتا تھا کاسے کے اندر وہ دودھ پیتے تھے اس پیالے میں، اور اس سے افطار کرتے. پیغمبر اکرم کا یہ افطار تھا. اب توجہ سنیں، ایک دن انس کہنے لگے ایک دن ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم مسجد سے گھر نہیں لوٹے، کافی دیر ہو گئی. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ کبھی آ کر کوئی پیغمبر اکرم کو کوئی مسائل آ کر دریافت کرتے تھے یا کچھ ہوتے تھے. بعض لوگ اپنے گھر بھی لے جاتے تھے کہ فلاں ایک مسئلہ ہے اس کے لیے اگر گھر آ جائیں گے کام ہے وہ، تو حضور جو ہے وہ کبھی کبھی ساتھ بھی چلے جاتے. اب توجہ سنیں، ایک دن انس کہہ رہے ہیں کہ حضور گھر نہیں آئے اور وہ جو کاسے میں دودھ تھا وہ کافی دیر گزر گئی. میں نے سوچا اب تو پیغمبر اکرم نے افطار کر لیا ہوگا، تو میں نے وہ دودھ پی لیا. انس کہہ رہے ہیں میں نے وہ دودھ پی لیا. میں نے سوچا کہ پیغمبر اکرم نے کافی دیر ہو گئی نا، افطار کر لیا ہوگا. اور ہوتا ہے نا جب مالک نہ ہو گھر میں تو پھر جو خادم ہوتا ہے گھر میں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو اب آئیں گے نہیں، یا تو باہر سے کھا پی کے آئیں گے، پیزا بروش وغیرہ کھا لیں گے، اب تو باہر گئے تو کھا پی کے آئیں گے نا جب دوستوں کے ساتھ گئے. تو بہرحال اس نے جناب انس نے انہوں نے وہ پی لیا، دودھ پی لیا. اب حضور جب گھر آئے، آنے کے بعد رات کافی ہو گئی تھی، سو گئے. انس سے کوئی گفتگو نہیں. اگلے دن انس کہتے ہیں کہ مجھے باہر جب لوگوں سے گفتگو ہوئی، باہر گھر سے باہر جب میں نکل لوگوں سے گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم نے کل رات کسی کے فلاں کے گھر گئے. جو بات سے بات نکلتی ہے، انس کہہ رہے ہیں جب بات نکلی تو پتہ چلا کہ حضور نے افطار نہیں کیا، اس دن افطار نہیں کیا تھا اور گھر آئے اور آ کر سو گئے. اب انس کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا کہ اب پیغمبر اکرم کا سامنا کیسے کروں. اب توجہ سے سنیے گا، انس کے جملے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی، حضور نے کبھی بھی اس شام کا، اس رات کا اور اس دودھ کے کاسے اور پیالے کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ ہے صف، یہ صف، سواد فاحا صف، یعنی ایسا معاف کرنا کہ اس بات کو پھر ذکر ہی نہیں کرنا. ہم معاف تو کر دیتے ہیں لیکن گواہ برا کے پھر آتے ہیں کیا رہے وہ دن نا جس دن تم نے یہ کیا تھا. اچھا بات مجھ پر بنی ہوگی لیکن اچھا وہ دن جس دن آپ سے یہ غلطی ہوئی، تو اس کا مطلب ہم نے عفو کیا ہے، ابھی صف نہیں کیا. اور پھر تیسری کیٹیگری سب سے ہائی وہ ہے غفر، غین فا را غفر. خدا غفور ہے. کیوں؟ عفو معاف کرنا، صف ایسا معاف کرنا کہ پھر ذکر ہی نہیں کرنا، اور غفر اس کی برائی پہ پردہ ڈال دینا. یہ ہے امام کاظم کے وجود، یہ فضیلت ہے امام کاظم. ایسا نہیں کہ بس غصے پہ کنٹرول کر لیا، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو غصہ آ رہا تھا بس کنٹرول کر لیا. نہیں، ایسا غصہ نہیں، یہ صفت نہیں ہے، بلکہ عفو، صف، غفر، یہ تینوں صفات امام ہفتوں میں موجود ہیں. عزیزان محترم، امام کی سیرت طیبہ آج ہمارے لیے نجات ہے، ان کی اسٹریٹجی ہمارے لیے نجات ہے. انڈیویجول گھر کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہو، انفرادی ائمہ کی احادیث موجود ہیں، تربیت کے قوانین موجود ہیں. ملکی مسائل ہو، ائمہ نے مسائل کا حل دیا ہے، ملکی مسائل کا حل دیا ہے. آپ دیکھیں نا، فن لینڈ کی وزیر، لیڈی وزیر ہے فن لینڈ ملک یورپ کے اندر، فن لینڈ کی وزیر خطاب کرتی ہے اپنی گفتگو کے اندر، ویڈیو اس کی باقاعدہ، اور پیچھے بینر کے اوپر امیر المومنین کا قول لگا ہوا، نہج البلاغہ کا. کون سا؟ وہ خط میں سے امیر المومنین کے ایک، وہ یہ کہہ لیں کہ ایک سیاسی خط ہے حکومت چلانے کا. وہ امیر المومنین نے محمد بن ابی بکر کو لکھا تھا. مصر کا جب انہیں والی اور گورنر بنایا تھا تو محمد بن ابی بکر کو لکھا تھا. اس کے جملات فن لینڈ کی وزیر نے اپنے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ لگائے ہوئے. قوموں کی ترقی کہاں سے ہوتی ہے؟ جب وہ قوانین اپنائیں جو اللہ نے دی.
اس لیے مولا علی نے کیا کہا تھا؟ اے مومن، حکمت تیری گمشدہ چیز ہے۔ حکمت کیا ہے؟ علوم۔ آج یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو علوم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ائمہ اہل بیت کے در سے نکلی ہیں۔ یہ ائمہ اہل بیت کے قرآن و اہل بیت سے نکلی ہے۔ بہرحال ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں یہ ٹیکنالوجی کی ابھی، کیونکہ ایک زبردست وار جو اس وقت چل رہی ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے۔ سیمی کنڈکٹرز، چپس جو ہوتی ہیں موبائل کی، یہ بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹریز کی، ابھی تو بیٹریز کے اوپر بھی بڑی ایک جنگ چل رہی ہے چائنا اور امریکہ کے باہر۔ لیکن توجہ سنیں، اس ٹیکنالوجی کے میدان میں تشیع کا آگے ہونا چاہیے۔ یہ علوم کس کے ہیں؟ یہ علوم کس نے دیے ہیں؟ کہاں سے پھوٹے ہیں؟ کس در سے یہ علوم نکلے ہیں؟ اس در کو در آل محمد کہتے ہیں۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اور دو جملے سنے میں ذکر مسائل پہ آ رہا ہوں۔ اجتماعی طور پر ہمارے مسائل کا حل مولا علی کے دو جملے ہیں۔ اگر ہم ان دو جملوں پہ عمل کر لیں ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، توجہ سنیے گا عزیزان محترم، ایک بار امیر المومنین کے نام پہ درود پڑھیے محمد امیر المومنین فرماتے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو دو کام کرتی ہیں۔ یہ حدیث میں ہر جگہ یہ سمجھے کہ ہر مجلس میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے مسائل ہیں، چاہے ہمارے انفرادی گھر کے اندر کیوں نہ ہو، بھئی اولاد والدین کی نہیں سنتی، مسئلہ ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم حل، معذرت کے ساتھ ہم باتیں تو کر رہے ہیں لیکن حل کی جانب جا نہیں رہے، مشکلات کے حل کی جانب جا نہیں رہے۔ اچھا، ہم کہتے بھی ہیں مولا علی مشکل کشا، مانتے ہیں سب؟ الحمدللہ۔ بھئی جب علی مشکل کشا ہے تو مشکل کشائی علی کریں گے نا، ہمارے مسائل کی مشکل کشائی کریں گے نا، لیکن وہ جب کریں گے جب ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ جو انہوں نے دیا جب ہم وہ لے لیں گے۔ کہاں آ کر دیکھیں مولا علی کہہ رہے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو دو کام کرتی ہیں۔ وہ قوم، وہ نیشنز، وہ کبھی ترقی نہیں کریں گی جو دو کام کرتی ہیں۔ ایک، اہم کاموں کی جگہ غیر اہم کاموں کو ترجیح دیتی ہیں۔ پریورٹی کس کو دے رہے ہیں ہم؟ اب میں یہ گزشتہ کل شب بھی میں نے یہ مجلس میں کہا، آج بھی میں یہ کہوں گا، یہ ہمارا ہوم ورک ہے۔ ایک لسٹ بنائیں، ایک فہرست بنائیں، ڈیلی بیسس پر روز بنائیں، اس میں سے 24 گھنٹے ہم اپنے اہم امور دیکھیں اور غیر اہم دیکھیں۔ اب غیر اہم میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، اہم اور مہم، اہم اور اہم ترین۔ اب اگر ہم یہ پہلے تو خود لسٹ بنائیں، عمل تو بعد میں ہوگا، پہلے لسٹ بنائیں اور دیکھیں، پہلے تو تفریق کریں، پہلے تو ہم یہ سلیکٹ کریں کہ بھئی اہم کام کیا ہے اور اہم ترین کام کیا ہے۔ پہلے بس ہم یہ ذرا ایک لسٹ بنائیں، اپنی انفرادی طور پر خود اپنی بنا لیں۔ پھر مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اہم کاموں کی جگہ غیر اہم کام۔ اب جب ہم ایز اے نیشن بات کریں گے، میں نے ہر مجلس میں کہا ہے، آپ کی خدمت میں بھی میں کہوں گا کہ اس وقت ہمارے ایز اے قوم، نیشن، ہمارے پہلی ترجیح روٹی نہیں ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، سب کیونکہ مسائل ہے، مہنگائی ہے، روٹی نہیں۔ اگر ہم ائمہ اثنا عشر کی تعلیمات کی جانب جائیں، اگر ہم خود مولا علی سے پوچھیں گے بھائی اتنے مسائل ہیں، اتنی غربت ہے، اتنی مہنگائی ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، تو کیا حال ہے؟ پہلی ترجیح کس کو دیں؟ تو اب بھی امیر المومنین کیا کہتے نظر آئیں گے کہ پہلی ترجیح مال نہیں، پہلی ترجیح تعلیم ہے، ایجوکیشن۔ ہمارے مسائل کا حل اس وقت ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے۔ پہلی ترجیح ہم تعلیم کو دیں۔ آیا کر دیں کہ اصحاب صفہ وہ اصحاب ہیں جو چبوترے پہ رہتے تھے مدینہ میں باہر، ان کے پاس نہ پہننے کو صحیح کپڑا تھا، نہ پاؤں میں چپل تھی صحیح، نہ کوئی مکان تھا، رہنے کا گھر بھی نہیں تھا۔ پہلی جنگ ہوتی ہے اسلام کی، مال غنیمت ہاتھ آتا ہے۔ یعنی اگر میں بلا مغالطہ کہوں، اصحاب صفہ کی حالت آج ہم سے بھی زیادہ مفلسی اور ناداری میں وہ جی رہے ہیں، اتنی غربت۔ یعنی ہمارے پھر بھی ان سے ہم جب کمپیریزن کریں تو بہت اچھے حالات ہیں، ہمارے اچھی زندگی جی رہے ہیں، ان کی حالت اس سے زیادہ خراب تھی۔ لیکن توجہ سنیں، مال غنیمت ہاتھ آیا، اب سب کی توجہ پیغمبر اکرم کو دی کہ حضور کریں گے کیا؟ پیغمبر اکرم نے مال غنیمت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ڈیوائیڈ کیا۔ اب اس وقت اشد ضرورت کیا تھی؟ روٹی، کپڑا، مکان۔
یہ ضرورت تھی نا اصحاب صفہ کو، لیکن پیغمبر اکرم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا مال کو، 70% الگ کیا، 30% الگ کیا، 30% ان کے کھانے پینے پہ لگایا اور 70% ان کی تعلیم و تربیت پہ لگایا۔ اس وقت پیغمبر اکرم کی اسٹریٹجی۔ اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ اسٹریٹجی ہضم نہیں ہوئی، بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس وقت ضرورت کھانے پینے کی اور یہ کہہ رہے تعلیم حاصل کی، بڑی عجیب اسٹریٹجی۔ بس توجہ سنیں مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، اب ہم اس حدیث کو مکمل کر کے مسائل پہ آ رہے ہیں، توجہ سنیے گا۔ مولا علی کہہ رہے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، اہم کاموں کی جگہ غیر اہم کاموں کو ترجیح دیتی ہیں۔ بس ہم ابھی اپنی ایک لسٹ بنا لیں اور دیکھیں کہ اہم کام کیا ہے ہمارے اور اس سے کم اہم کیا ہے۔ جب ہم اہم کو ترجیح دیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ دوسرا امیر المومنین اسی حدیث کے اندر فرماتے ہیں وہ قوم تباہ ہوتی ہے جو اہم کی جگہ غیر اہم کاموں کو ترجیح دے، اور وہ قوم بھی تباہ ہوتی ہے جو اہل کی جگہ نا اہل کو بٹھا دے۔ میرٹ اب بہرحال سب سمجھ گئے ہیں، میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، اب ہم گفتگو کو کمپلیٹ کریں۔ توجہ سنیے گا ذرا، یہی ہمارے مسائل کا ہے۔ ان 2 جملوں میں مولا علی کے میرٹ کی بنیاد پر اگر کام ہوگا تو کون سی قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کرتی۔ میرٹ، مولا علی نے یہ نہیں کہا خاندان، فرقہ، مذہب، نہیں، میرٹ، اہلیت۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، خاندان، اپنا فرقہ، اپنا بندہ، اپنا کوئی قریبی جاننے والا، چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو، ہم کہتے ہیں بس یہاں پہنچ جائے۔ مولا علی کی عدالت دیکھیں، ان کی حکومت دیکھیں، اہل کو بٹھاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے جیسے مولا علی اقتدار میں آئے نا، اقتدار میں آپ نے پہلا کام مولا علی نے یہ کیا کہ جو وزارتوں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا اہل انہیں ہٹایا، جو اہل گھروں میں تھے انہیں بلا کے وزارتیں دی۔ 3 سال 9 مہینے چلی ہے ایسی عادلانہ حکومت، کیونکہ برداشت نہ ہوگی۔ جب کرپشن کی عادت پڑ جائے تو پھر حق کہاں برداشت ہوتا ہے؟ حق برداشت ہوتا ہے نہیں۔ اچھا کرپشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم معذرت سے ہم باہر ہی بولتے رہتے ہیں وہ کرپٹ، یہ کرپٹ، وہ کرپٹ، نہیں، کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک جملہ اور سن لیں مولا علی کا، نہج البلاغہ کا 32واں خطبہ 32، اس میں مولا علی فرماتے ہیں، توجہ سنیے گا جانے محترم، امام نے یہ سارے ہمارے مسائل کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ شریف اس لیے ہیں کہ انہیں توجہ سنیے گا، بڑا خوبصورت جملہ، بعض لوگ شریف اس لیے بن گئے ہیں کیونکہ دیگر خراب کاموں کے وسائل انہیں میسر نہیں۔ توجہ سنیے بھائی، میں اپنے سے اوپر رینک والے کو بہت لان تان دیتا ہوں، کرپٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ فرض کریں کہ میں کسی ادارے کو میں کہتا ہوں وہ بہت کرپٹ آفیسر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اچھا میں جب تک اس کو برا کہہ رہا ہوں جب تک مجھے موقع نہیں ملا، اب مجھے ملے گا میں چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا جب میں برا کہہ رہا تھا فلاں کو، اب جب مجھے موقع ملا اور میں نے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیا تو پھر میں کیا کہوں گا؟ جب کوئی مجھ سے کہے گا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے، پھر میں کیا کہوں گا؟ اب کیا کریں، پورا سسٹم ہی اسی طرح، اب ہم کیسے چلیں؟ تو اسی لیے مولا علی کہہ رہے ہیں بعض لوگ شریف ہیں نہیں، اندر سے نہیں ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ بعض کے وجود کے اندر تقویٰ نہیں ہے، سامنے تقویٰ شو کرتے ہیں، متقی بن کے سامنے شو کرتے ہیں۔ اسی لیے اندر سے متقی ہو، اندر سے شرافت ہو۔ پھر امام نے کہا بعض لوگ، اسی خطبے میں کہا بعض وہ لوگ ہیں جو قناعت پسند ہیں، قناعت اکتفا کرنا کس چیز پر؟ پھر مولا نے کہا کہ یہ قناعت پسند ہیں اپنے دسترخوان پر، لیکن جب باہر جاتے ہیں دوسرے کے دسترخوان پر تو ان کی قناعت نظر نہیں آتی۔ اپنے مال کو جب اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں، مہنگائی ہے ذرا کم پکاؤ، ضائع نہ ہو جائے، لیکن جب دوسرے کے دسترخوان پہ جائیں تو اتنا اسراف کرتے ہیں، پھر ساری قناعت ختم ہو۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ ہماری تربیت کے سنہری اصول ہیں۔ امام ہفتم نے سنہری اصول دیے ہیں کہ اپنی تربیت، اس لیے کرپشن جب یہاں ہوگی نا اندر تو ملک سے ختم نہیں ہوگی، یہاں سے ختم ہو، میرے وجود سے ختم ہو۔ اور کرپشن کو دینی اصطلاح میں کہتے ہیں باطل۔ باطل کا ٹرانسلیٹ کریں معاشرے کے اندر کرپشن، کرپٹ،
کرپٹ کا ٹرانسلیٹ کریں دینی اصطلاح میں باطل، اور باطل جب اندر بسیرا کر لے تو پھر حق نہیں آتا. باطل جب اندر آ کر بیٹھ جائے تو پھر حق آتا بھی ہے، کانوں سے سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے کیونکہ اندر باطل ہے. وجود میں جب باطل بیٹھ جائے تو 14 سال امام قید میں ہو، اس کی آواز امت تک نہیں آتی. امام کی آواز امت تک نہیں آئی، 14 سال امام قید میں. اللہ اکبر. بھائی امام سے حاجتیں لینے والے تو آتے تھے نا، باب الہوائی جو لقب ہے امام کا. اللہ اکبر. کتنے سخی ہیں یہ، کتنا سخی در ہے. اجرکم اللہ. بس 2 جملے سنیے گا، میں گفتگو سمجھ رہا ہوں. کتنا سخی در ہے، کتنا سخی در ہے. دشمن کو بھی عطا کرتا ہے، کرتا ہے نا دشمن کو بھی عطا. عصر عاشور ہمیں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں امام حسین کے، دشمن کو بھی عطا کرتا. اس لیے عزاداروں محبان اہل بیت، ان سے لینا کمال نہیں ہے، ان کی راہ میں دینا کمال. وہ تو دشمن کو بھی دے دیتے ہیں، لینا کیا کمال ہے. بات تو یہ ہے کہ جب وہ ہمیں طلب کریں ہم ان کی راہ میں دے دیں. مال مانگے مال دیں، اولاد مانگے اولاد دیں، جان مانگے جان دیں، وجود مانگے وجود دیں، وقت مانگے دین ہم سے اپنا وقت. یہ ہے امامت سے ہے، یہ امام ہفتوں سے ہے. اتنا وجود نے بسیرا کر لیا، اتنا باطل نے وجود میں بسیرا کر لیا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں مل کے ایک بہت بڑا باطل ابطال کا پہاڑ بن جاتا ہے. وہ کینہ، حسد، جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہے نا ہمیں، لیکن نہیں، یہ اتنا بڑا ابطال بن جاتا ہے کہ یہ وجود کے اندر ایک پتھر کی مانند بن جاتا ہے. پھر امامت کی آواز نہیں آتی، امامت کی آواز نہیں آتی. اور اتنا مظلوم ہو جاتے ہیں امام. لوگ حاجتیں تو لے رہے ہیں، لیکن آپ خود سوچیں اس وقت امام کو حکومتی قید سے چھڑوانے کی ایک تحریک بھی نہیں چلتی. کوئی تحریک بھی تاریخ میں نظر نہیں آتی. بھائی کوئی اٹھا ہو، کسی نے یہ کہا ہو مل کے. اب بات ان کی نہیں ہو رہی دشمنوں کی، بات چاہنے والوں کی ہو رہی ہے کہ چاہنے والے تو تھے لیکن ایک کمی تھی. امام اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عقیدت، یعنی ہم سے جو عقیدت رکھتے ہو نا، چاہتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی کرو. کیونکہ جو امام سے محبت کرے وہ محب ہوتا ہے خالی، لیکن جو اطاعت شروع کر دے وہ شیعہ بن جاتا ہے. محب سے شیعہ کا سفر یہ ہم نے کرنا ہے. عین ممکن ہے امام ہفتوں کے دور میں محب تو بہت ہوں، شاید ہوتی شیعہ بہت کم ہوں، اور ہے ایسا تاریخ میں. ہر امام کے دور میں اطاعت کرنے والے بہت کم تھے. اسی لیے دیکھیں، کوئی زہر سے اور کوئی تلوار سے، کوئی اتنے شکنجوں میں رکھا جاتا ہے، اتنے شکنجوں میں رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں، کوئی 14 سال قید میں ہے امام، اور کوئی وطن چھڑوا کے غریب الغربا بن جاتا ہے. اجرکم اللہ. کیوں ہم کہتے ہیں زیارت نامے میں امام رضا کو غریب الغربا؟ غریب اس لیے نہیں کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، غریب اس لیے کہ ان سے وطن چھڑوا دیا. ان کا کوئی مونس و مددگار نہیں، یاور نہیں. بس عزادار اجرکم اللہ. 2 جملے سنیں. تو آ گیا وقت شہادت امام رضا کے بابا کا. امام موسی کاظم کا وقت شہادت آیا. مختلف شکنجوں میں رکھا تھا. سندھی بن شاہ کی اسلحین کی جیل تھی، دیگر مختلف جیلیں تھیں. لیکن عزادارو، یہ روایت تو آپ سب نے سنی ہے نا، لیکن اس پہ عمل بھی ہو. امام کاظم کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس زندان میں ہوئی جو بالکل کھلا تھا. ایک زندان وہ تھا جو بالکل تنگ تھا، جس میں امام کی کمر جھک جاتی تھی، کھڑے نہیں ہو پاتے تھے صحیح سے. ایک زندان ایسا تھا، لیکن ایک زندان ایسا تھا جس میں امام تھوڑا سا چل پھر سکتے تھے. لیکن امام ہفتوں سے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا اس زندان میں جو کھلا تھا. کہا مولا زیادہ تو ادھر ہونی چاہیے نا جس میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. امام نے کہا کہ سنو، وہاں اس لیے زیادہ ہوئی کہ اس کے برابر میں ایک گھر تھا، وہاں سے موسیقی کی آواز آ رہی. اللہ اکبر. بس عزادارو، روتے ہوئے یہ دعا بھی کرنا کہ ہم اپنے عمل سے امام کو دکھ نہ پہنچائیں، ہم اپنے عمل سے نہ پہنچائیں. امام زمانہ کو آپ پرسہ دینے آئے ہیں، جی بھر کے پرسہ دیجیے. جانتے ہو پرسہ دینے کا حق کیسا بنتا ہے؟ جانتے ہو کیسا بنتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے پرسے کا حق کہ
جب ابو بصیر نے رونا شروع کیا تو پانچویں امام پوچھتے ابو بصیر تم روتے کیوں نہیں؟ مجلس ہو رہی ہے، ابو بصیر رو رہے ہیں، پانچویں امام کہتا ابو بصیر روتے کیوں نہیں؟ ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا، کہا مولا رو تو رہا ہوں، کہا ابو بصیر اس طرح نہیں جس طرح میری دادی زہرا رو، ابو بصیر اس طرح جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لانے، ابو بصیر میرے جد میں رونے کا حق ایسے بنتا ہے۔ آج امام موسی کاظم کا پرسہ امام حسین کو دینا ہے حضرات، 2 مہینے 8 دن امام حسین کا پرسہ دیا نا حضرت سیدہ کو، امام موسی کاظم کو، امام زمانہ کو، آج امام کاظم کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ کس کو دینا ہے؟ اسیر بغداد کا پرسہ دینا ہے، امام زمانہ کو دینا ہے، سیدہ کو دینا ہے، امام حسین کو دینا ہے۔ بس 2 جملے سن لیں، ذکر مصائب تمام۔ امام کی شہادت کا وقت قریب آیا، زہر دے دیا گیا، زہر نے جگر کو چھلنی چھلنی کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ جانتے ہو کیسا زہر تھا؟ جب امام کو قے ہوتی تھی جگر کے ٹکڑے نکل جاتے تھے۔ اتنی دشمنی اہل بیت سے، کیا بگاڑا تھا اہل بیت سے، ایسے کرداروں کے ساتھ ایسی دشمنی کی لوگوں نے، اللہ اکبر، جگر کے ٹکڑے نکل آتے تھے۔ لیکن سنو گے روایت میں ہے امام کاظم اپنے زندان پہ، اپنی اسیری پہ نہیں روئے، جب روئے علی کی بیٹی پہ روئے، جب روئے اسیران کوفہ و شام پہ روئے۔ ایک ہی جملہ، وہی جو امام سجاد کہتے تھے نا، الشام الشام، امام کاظم بھی شام کو یاد کر کے روتے تھے، شام کے بازار کو یاد کر کے روتے تھے۔ کیا ہوا شام کے بازار میں، کیوں روتے تھے؟ 2 جملے سن لینا، زحمت تمام۔ عزادار سنو گے کیا ہوا؟ شام کا بازار قریب آیا، غیور علی کی بیٹی کے کاروان کو روک دیا لعینوں نے۔ جیسے ہی روکا نا، سید سجاد نے آ کے کہا پھپھی اماں جانتی ہے ہمیں کیوں روکا ہے؟ کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم، شاید آرام کی غرض سے روکا ہو۔ کہا نہیں پھپھی اماں، آرام نہیں کرایا جا رہا، بازار سجایا جا رہا۔ عزادار زینب غیور علی کی غیور بیٹی نے بازار کا نام سنا، 21 رمضان کی شب مسیحت یاد آ گئی، نجف رخ کیا، کہا بابا علی اگلی قدم، بابا علی اگلی قدم۔ اللہ ولعنت اللہ الخمس وسيعلم الذين ظلموا أيهم القلب ينقلبون۔ ہمارے